اور تربیت کے لیے کسی ایسے ماحول میں چلے جاتے جہاں پر ہمیں کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا، جہاں پر جا کر ہم بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی طرح سے کرتے کہ بچے من لگا کر تعلیم اور تربیت کے اندر مصروف ہوتے، کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے۔ تو آپ دیکھیے کہ عراق کی سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالنا اور ایک بیٹا دینا اور اس بیٹے کو لے جا کر حجاز کی سرزمین کے اندر بسانا اور اس بیٹے کی تربیت حجاز کی سرزمین کے اندر، یعنی ایک ایسے پاک ماحول کے اندر آپ کو پہنچا دیا گیا جہاں پر شرک نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جہاں پر انسانیت ہی آباد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ہے، ہاجرہ ہے اور اسماعیل ہے، اور ایک قبیلہ کئی دنوں کے بعد میں قبیلہ بنو جرہم جو آ کر یمن سے وہاں پر آباد ہوا ہے، وہ ایک قبیلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی تعلیم تربیت وہیں پر ایک قوم کا پھیلنا پھلنا پھولنا، اور اس کے بعد میں ذرا آپ غور کیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ہی کی اولاد میں پیدا ہونا، جس کی دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث فیہم رسولا کہہ کر کی تھی کہ اے اللہ ایک ایسا رسول انہی میں پیدا فرما جو انہیں کتاب کی تعلیم دے اور ان کو حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اس دعا کی قبولیت کے لیے 2500 سال گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا 2500 سال کے بعد میں قبول ہوئی، اور 2500 سال تک ایک ایسی قوم کو اللہ رب العالمین نے حجاز کی سرزمین کے اندر تیار کیا، اس وقت میں جس وقت میں ساری دنیا کے اندر شرک کا غلبہ تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد میں آپ نے یہی دعوت، جو دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، وہی دعوت مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ شروع میں بعض لوگوں نے اس دعوت کو سمجھ لیا، جس کے اندر ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، وغیرہ وغیرہ عشرہ مبشرہ، کچھ عورتیں بھی اس کے اندر موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھا، لیکن جب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھ میں آ گئی، مثال کے طور پر سہیل بن عمرو کا واقعہ میں نے کچھ سال پہلے آپ کے سامنے رکھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صلح نامہ لکھایا جا رہا تھا، تو اس وقت میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل نے اعتراض کر کے یہ کہا بسمک اللہم لکھو۔ اللہ کے نبی نے میٹ کر بسمک اللہم لکھ دیا، اور جب محمد رسول اللہ لکھا تو سہیل بن عمرو نے کہا تھا نہیں، ہم آپ کو رسول تو مانتے ہی نہیں، لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے محمد بن عبداللہ لکھا دیا۔ یہی سہیل ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن جب فتح مکہ کے بعد میں آپ ایمان لے کر آئے تو اسی دین کے لیے، اسی رسول کے لیے آپ اپنی جان مال ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں میں شریک ہے، اور یہی بیٹا فتح مکہ کے بعد ایمان لاتا ہے اکرمہ، تو جنگ تبوک پہ اپنی جان قربان کر کے اس بات کو پیش کر دیتا ہے کہ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جان مال ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یعنی جنہیں ہم مشرکین عرب کہتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ جب انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دین حق ہے اور محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے بعد میں انہوں نے کیا قربانیاں دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے دی ہے۔ تو منصوبہ جو اللہ کا منصوبہ تھا، اس یعنی توحید کو غالب کرنا، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو منصوبہ اللہ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل اور ہاجرہ کے ذریعے جو منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے کام کا آغاز کیا، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے، آپ جانتے ہیں۔
اب آئیے اس طرف ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی طرف آئیے یا حج کی طرف آئیے، کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید اور باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ حاجی ہر سال حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا، جو کچھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، جو کچھ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، وہی ساری چیزوں کو حاجی حج کے دوران اس کا اعادہ کر کے حاجی واپس آتے ہیں۔ یعنی حاجی اس بات کا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے غلبے کے خاتمے کے لیے جو جو قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پیش کی ہے، اے اللہ اس اعادے کے بعد اس اعادے کے ذریعے ہم اس بات کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم اس بات کا آپ سے عہد لیتے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے ملک کے اندر، ساری دنیا کے اندر دین اسلام کے غلبے کے لیے ٹھیک اسی طریقے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر سے، اپنے منصب سے ہجرت کی ہے۔ اے اللہ اگر وقت پڑے گا دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے تو ہم بھی اپنی سوسائٹی سے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اے اللہ اگر ضرورت پڑے کہ اپنی اولاد کو بے آب و گیا، یعنی جہاں پر پانی نہیں، کھانے پینے والی چیزیں نہیں، کوئی انسان آباد نہیں، تعلیم و تربیت دین کے مطابق کرنے کے لیے اپنی اولاد کو ایسے صحرا کے اندر، جنگل کے اندر بسانا بھی پڑے تو اے اللہ ہم اپنی اولاد کو وہاں پر بسانے کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ جس طریقے سے ابراہیم و اسماعیل نے آپ کے گرد طواف یعنی گول گھوم کر اس بات کا عہد کیا کہ آپ ہی کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، آپ ہی کے لیے جینا، آپ ہی کے لیے مرنا ہے، جب اے اللہ وقت آئے گا تو ہم بھی اپنی زندگی کو آپ ہی کے گرد گھمائیں گے، اور ہماری زندگی جن چیزوں کے گرد گھومتی ہے اس سے ہٹا کر خالص اپنے چہرے کو آپ کی طرف پھیر دیں گے۔ آ کر کھڑے ہو گئے نماز میں، تکبیر تحریمہ کہہ دی، انی وجہت وجہیہ پڑھ لیا، زندگی بھر پڑھتے رہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ ہر چیز، ہر عبادت، ہر ذکر و اذکار میننگ لیس، اس کے کوئی معنی نہیں، ہر کام رسمیت، اس کے اندر روح نام کی کوئی چیز نہیں، کسی کے اندر کوئی سچائی، کسی کے اندر کوئی حقیقت، کسی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دینی روح، جو روح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کے اندر پھونکا تھا، وہ چیز سے خالی ہماری عبادتیں کیسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ بتائیں۔ شیطان روزانہ وسوسے ڈالتا ہے، میں جانتا ہوں وہ کن کن طریقوں سے، کن کن ذریعوں سے ہم تک آتا ہے۔ ابراہیم کا طریقہ کہ کنکریاں مار کر شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، ہمارے لیے روزانہ یہ کام ضروری ہے کہ جب کبھی شیطان کی طرف سے وسوسے آئیں، کنکریاں مارے، وسوسوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور غور کرے کہ جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے وہ سارا کچھ ہمیں آج اس وقت میں کرنا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے کیا بات رکھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شرک کا غلبہ تھا، اس غلبے کو توڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اس غلبے کو توڑنے کے لیے، اور ایک امت کو ایک ٹیم چاہیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ٹیم چاہیے۔ اس ٹیم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز کے اندر لے جا کر بسا دیا، اور وہاں پر ایک ٹیم 2500 سال تک کے لیے تیار ہوتی رہی۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے بعد میں دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا آخری حج جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، آپ عرفات کے میدان میں جمع ہیں، 1,00,000 کچھ چلر ہزار صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، جو جو باتیں بیان کرنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور اس کے بعد میں یہ فرمایا جو یہاں پر موجود ہے
وہ غائب کو پہنچا دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اے میرے صحابہ، کیا دین کو میں نے پورے کا پورا تم تک نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے دین کو ہم تک پورے کا پورا پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رکھیے، اے اللہ آپ گواہ رکھیے، اے اللہ آپ گواہ رکھیے۔ اس کے بعد میں صحابہ کرام صرف 50 سال کے عرصے کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا کے اندر توحید کو، دین اسلام کو صحابہ کرام نے پھیلا دیا تھا۔ دیکھیے دین کی تکمیل اس طریقے سے ہوتی ہے۔ اسی منصوبے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل کا اور ہاجرہ کا انتخاب کیا تھا، اور اسی دین کی تکمیل کے لیے، اسی دین کو، اسی توحید کو ہندوستان کی سرزمین پر پھیلانے کے لیے، اس سے پہلے بھی میں نے بات کہی، پھر آپ کی توجہ مبذول کرواؤں، یمن کے بعض قبائل کو حیدرآباد میں پہنچایا تھا۔ آپ کی ذمہ داری کچھ اور تھی، آپ کا کام ہندوستان میں پہنچائے جانے کا یہ اللہ کا ایک منصوبہ تھا۔ اسی منصوبے کے تحت آپ کو بارکس کی سرزمین پر بسایا گیا تھا۔ آپ کو وہ عہدے، وہ منصب، وہ دولت آپ کو اللہ رب العالمین نے آپ تک اللہ نے پہنچائی تھی، تاکہ آپ اس کام کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنے والے بنے، اپنی جان اور مال کی قربانی دینے والے بنے۔ ان کاموں سے ہم غافل ہو گئے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر پہنچایا، اس مقصد کو ہم نے ضائع کر دیا اور کچھ بے روح کام کاج کے پیچھے ہم لگ گئے۔ اور آج ہندوستان کی سرزمین اگر میں کہوں، یا پھر اسی طریقے سے ساری دنیا کو آپ کے سامنے رکھوں، تو ایک بڑی بات آپ کے سامنے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، جو 5 یا 6 جمعہ پہلے ہی میں نے ایک موضوع بنا کر یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ ابراہیم کے دور میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر شرک کا غلبہ تھا تو آج الحاد کا غلبہ ہے۔ مغربی ممالک میں ملحدین کی کثرت ہے۔ اب ہم جانتے نہیں الحاد کیا ہے، ملحد کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کو، آخرت کو، رسول کو، یہ ساری چیزوں کو نہیں مانتے، یہ اس کائنات کو، ایک حادثہ، انسان کی پیدائش کو ایک حادثے کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا کے اندر الحاد کا غلبہ ہے۔ اب اس الحاد کے غلبے کے لیے مسلمانوں ہی کو آگے آنا پڑے گا، اس کے لیے ایک منصوبہ بنانا پڑے گا، ایک ٹیم تیار کرنی پڑے گی، اور جو جدوجہد، جو محنت و مشقت کے ذریعے ابراہیم، اسماعیل، محمد رسول اللہ، صحابہ کرام نے شرک کے غلبے کو توڑا اور توحید کو قائم کیا، ٹھیک اسی طریقے سے جدوجہد کر کے اس الحاد کے غلبے کو توڑنا اور شرک اور توحید کو غالب کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین تمام کے تمام باطل ادیان پر غالب آ جائے۔ اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا ہے اس سرزمین پر آنے کے بعد میں۔ تو اس ذمہ داری کو ادا کرے بغیر اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں، بے مقصد، بے ہدف اگر ہم زندگی گزارے، تو کچھ حاصل ہونے والا ہمیں نہیں ہے۔ تو اسے حاصل کرنے کے لیے با مقصد زندگی گزارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیکھیے 10 ذی الحجہ کو آپ قربانی دیں گے، لیکن اس قربانی سے پہلے آپ کے اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو جانور چھپا ہوا ہے، اس جانور کی سب سے پہلے قربانی دے۔ اس جانور کی قربانی نہیں دے سکتے تو اللہ کو ہمارے جانور کی قربانی سے کچھ لینا دینا ہرگز نہیں ہے۔ تعلیم تربیت کے بغیر قربانی دینا، حج کرنا، نماز پڑھنا، دیگر عبادات کا ادا کرنا اللہ کے یہاں پر محض ڈھونگ، نفاق، منافقت ہے، اسے اللہ تعالی ہرگز قبول نہیں فرماتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تبدیلی لائے۔ اب وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے سامنے 2 آیتیں رکھی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے،
ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسی قربانی دے اور اللہ کا جو منصوبہ ہے اس منصوبے کے اندر اپنے آپ کو شریک کرے، اس کا حصہ بنے۔ بننے کے بعد میں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین مدد فرمائیں گے۔ آپ کے سامنے ہے، طالبان کو دیکھیے، افغانستان کی سرزمین پر 20 سال 21 سال کئی ممالک سے 40,000 نے جہاد کیا، دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور پر انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ آج دنیا ماننے کے لیے مجبور ہے ان کی طاقت کو۔ ان کے یہاں پر ہدف ہے، ان کی زندگیوں کے اندر گول ہے، ان کا ہدف دین اسلام ہے، شریعت ہے۔ یہی ہدف بنا کر آپ جس سرزمین پر جئیں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کر کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔